آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی نادر اور منفرد اور مختلف تفسیر وہ ہے تفسیر مظہری۔ یہ کئی اعتبارات سے کہہ لیں کہ بہت خاص تفسیر ہے، چونکہ ہند و پاک میں قرآنی موضوعات پر اردو زبان میں تو بہت کتابیں ملتی ہے، لیکن یہ تفسیر جو ہے عربی زبان میں نہایت اہم اور گراں قدر علمی ذخیرہ ہے، جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے چھوڑا ہے۔ علماء ہند و پاک کی قرآنی خدمات میں ایک اہم نام تفسیر مظہری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم علوم و معانی کا ایک بہت بڑا بے کراں سمندر ہے۔ اس کے حقائق و معنی کو پانا اور اس کو بیان کرنا، اس کو لکھنا ایک بہت ہی بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور بڑا ایک چیلنج ہے، آپ اور ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اس قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے جو ہماری تعارف تفاسیر کتب تفاسیر کی جو سیریز چل رہی ہے، اس پر آج کی ہماری میں سمجھتا ہوں کہ 7ویں نشست ہے کہ جس میں آپ اور ہم جمع ہوئے ہیں، اور آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی نادر اور منفرد اور مختلف تفسیر وہ ہے تفسیر مظہری۔ یہ کئی اعتبارات سے کہہ لیں کہ بہت خاص تفسیر ہے، چونکہ ہند و پاک میں قرآنی موضوعات پر اردو زبان میں تو بہت کتابیں ملتی ہے، لیکن یہ تفسیر جو ہے عربی زبان میں نہایت اہم اور گراں قدر علمی ذخیرہ ہے، جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے چھوڑا ہے۔ علماء ہند و پاک کی قرآنی خدمات میں ایک اہم نام تفسیر مظہری ہے، اور آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ عربی زبان میں لکھی ہوئی 10 جلدوں پر مشتمل ہے، اور یہ تفسیر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے اپنے نام پر نہیں، اپنے پیر و مرشد حضرت قیوم زماں مرزا مظہر جانے جانا نقشبندی قدس اللہ سرہ العزیز کے سے موسوم اس تفسیر کو جمع فرمایا ہے۔ آئیے میں پہلے کچھ احوال قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ آپ اپنے وقت کے عظیم فقیہ، محدث، محقق اور مفسر ہے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے حضرت ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو بیہقی وقت کہا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ بیہقی وقت ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 1730 میں 1143 ہجری پانی پت میں، یعنی پنجاب کا ایک علاقہ ہے، مشرقی پنجاب کا علاقہ پانی پت ہے، وہاں پر ہوئی ہے، اور آپ کا اکثر اس وقت زندگی کا یہی گزرا۔ آپ کے بڑے بھائی قاضی محمد فضل اللہ نے والد کی وفات اور انتقال کے بعد آپ کی تربیت فرمائی ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمۃ والرضوان کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب شیخ جلال الدین کبیر اولیاء چشتی قدس اللہ سرہ العزیز کے واسطے سے حضرت عثمان غنی قدس اللہ رضی اللہ عنہ وارضاہ تک جا کر ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام قاضی محمد حبیب اللہ عثمانی، جو جید عالم دین اور صوفی کامل تھے، اور والدہ کا نام بادشاہ بیگم تھا۔ ان کے والد شیخ محمد عابد سنامی رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے، اور آپ محض 7 سال کی عمر شریف میں آپ نے حفظ قرآن مکمل کر لیا۔ 16 سال کی عمر شریف میں آپ نے علوم ظاہری کی تکمیل کی۔ اس کے بعد علماء محققین کے 350 کتابیں اس مدت میں ان کی مطالعے سے گزر چکی تھی، 350 کتابیں۔ ابھی ظاہری علوم کی تکمیل سے فارغ ہوئے نہ تھے کہ باطنی احوال کی اصلاح کی فکر دامنگیر ہوئی، تو نظر انتخاب شیخ الشیوخ شاہ عابد سنامی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے سلسلے نقشبندیہ کے بہت بڑے سلسلے کے شیخ ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور شرف بیعت حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے شاہ عابد ہی کے حکم پر مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کیا۔ حضرت مرزا صاحب کا فیض اس وقت پورے ملک پر جاری تھا، اور ہزاروں تشنگان وہ وابستگان آپ سے سیراب ہو رہے تھے۔ مرزا صاحب کے فیض تربیت نے ان کو بہت جلد ایسا نگینہ اور ہیرا بنایا کہ
کہ جو صبح قیامت تک چمکتا رہے۔ اور صرف 18 سال کی عمر میں آپ نے ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ نقشبندیہ طریقت میں آپ کو خلافت عطا فرمائی، لطائف و مراقبات کی آپ نے تکمیل فرمائی ہے، اور مرزا صاحب قاضی صاحب کو بے حد عزیز رکھتے تھے۔ ان کو قاضی صاحب سے کس درجہ تعلق تھا آپ اور ان کے علمی و روحانی کمالات سے کس درجہ مترف تھے آپ فرماتے ہیں، مرزا صاحب فرماتے میری نسبت اور میری نسبت علو مرتبہ میں مساوی ہے، وہ ظاہری اور باطنی کمالات کے اجتماع کی وجہ سے عزیز ترین موجودات میں سے ہے، وہ صلاح، وہ تقوی اور دیانت کی مجسم روح ہے۔ کس کے؟ ثناء اللہ پانی پتی کے رحمہ کے بارے میں فرماتے ہیں۔ حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ جو مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، وہ فرماتے ہیں مجھے خود حضرت کی زبانی سننے کا موقع ملا۔ آپ فرماتے اگر قیامت کے دن خدا مجھ سے پوچھے کہ تم میری درگاہ میں کیا لائے ہو تو میں عرض کروں گا کہ ثناء اللہ پانی پتی لے آیا ہوں۔ معزز سامعین کرام، قاضی صاحب جہاں تصوف و سلوک میں اعلیٰ مقام کے حامل تھے، وہیں ظاہری علوم اپنے کمال درجے کا تھا۔ آپ کے القاب میں جیسے میں نے کہا بیہقی وقت کہا، اور آپ کے مرشد گرامی نے علم الہدا کا لقب دیا، علم الہدا کا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ثناء اللہ کی بجائے سین سے ثناء اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ثنا کہتے ہیں چمک کو، دمک کو، ثناء اللہ بھی کہا جاتا تھا، جس سے آپ کے علمی مقام اور مرتبے کا علمی مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کو تفسیر، کلام، تصوف وقت واحد میں آپ کو ان ساری چیزوں سے پر دسترس حاصل تھا۔ اور مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ قاضی صاحب نے خود اپنے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے فقہ، حدیث، تفسیر کے میں رائے صائب عطا فرمائی تھی۔ آپ کے علمی متروکات اور ان کی 30 سے زائد کتابیں ہیں، جن میں کی بیشتر کتابیں اب تک بھی غیر مطبوعہ ہے، جو شاہ ابو الحسن زید فاروقی قدس اللہ سرہ العزیز کے کتب خانے میں آج بھی پائے جاتے ہیں۔ کچھ کتابیں لاہور پاکستان کے مکتبے میں بھی پائے جاتے ہیں۔ آپ کی کتب میں کیا تھے؟ آپ دیکھیں تفسیر مظہری، قرآن کریم کی تفسیر 7 ضخیم جلدوں میں، بہت ہی ضخیم جلدوں میں آپ نے 7 یا بعض نے اس کو 8 میں چھاپا بھی ہے بعد میں، تو ٹھیک ہے۔ وصیت نامہ اور لا بد منہ، ارشاد الطالبین، جواہر القرآن، حقیقت الاسلام، شہاب ثاقب، تذکرۃ الموتى والقبور، تذکرۃ المعاد، رسالہ در حرمت و اباحت سرود، رسالہ در مسئلہ سماع و وحدت الوجود، السیف المسلول، رد مذہب شیعہ، رسالہ حرمت متاع، یہ آپ کی کتب ہے۔ آپ 1 رجب المرجب 1225 ہجری میں وفات پائے، اور آپ کی مزار پاک کہاں ہے پتہ ہے؟ ابھی حالیہ دنوں میں، آج اس کو چونکہ دلی کا، پنجاب کا اور پانی پت کا موقع ملا تو پانی پت ہی میں ہے۔ ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے بالکل قریب، یعنی اب پیدل جا سکتے ہیں مگر بہت ہی پتلی پتلی گلیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، اندر ہو کر جانا پڑتا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ خاص آپ کے 1-2 اقوال مجھے ملے تھے تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری سمجھا۔ صوفیہ اور صاحب دل لوگوں اور ولیوں کی ہم نشینی اور صحبت اللہ کے ذکر و عبادات سے بھی زیادہ مفید ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کہا کرتے اجلس بنا من ساعہ، یعنی ہمارے ساتھ بیٹھو تاکہ ہم آپس میں ایمان تازہ کر لیں۔ اجلسوا بنا نؤمن ساعتن، قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ قرآن میں ولی متقی کو فرمایا، اور حدیث میں ولی اسے فرمایا گیا جس کی صحبت میں خدا یاد آئے، یعنی محبت دنیا اس کی صحبت میں کم ہو جائے اور اللہ کی محبت زیادہ ہو جائے۔ واللہ عالم، اور جو شخص متقی نہیں وہ اللہ کا ولی نہیں۔ لہٰذا ہر آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ بہت سے ابلیس سے صورت میں نما نظر آتے ہیں۔ آئیے میں تفسیر مظہری کی طرف بڑھتا ہوں۔ یوں تو قاضی صاحب کی کئی کتابیں ہیں، مگر تفسیر مظہری چونکہ ہمارا ٹاپک اور ایم ہے، اس لیے میں اسی پر گفتگو کروں گا۔ آپ کی تفسیر کی جو خصوصیات ہے اس میں سب سے پہلے مسائل فقہیہ ہے۔ عربی زبان میں متعدد تفاسیر لکھی گئی جس کا ہم آپ تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن فقہی رنگ بہت نمایاں اس میں نظر آتا ہے۔ ابو بکر الجساس کی احکام القرآن اور امام قرطبی کی الجامع لاحکام القرآن اس سلسلے کی بہت مشہور تفاسیر ملتی ہیں۔ اور اسی طرح قاضی صاحب نے اس تفسیر میں نہ صرف یہ کہ فقہی مسائل کثرت سے ذکر کیے، بلکہ انہوں نے ائمہ فقہا کی
نقطۂ نظر کو بھی، ان کے دلائل کو بھی پیش کیا اور استدلال کی کمزوریوں پر بھی روشنی ڈالی ہے، اور مسلک راجح یعنی فقہ حنفی کو آپ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کا ایک مثال آپ دیکھ لیں کہ غلام کے لیے اپنے آقا سے طلب کتابت کن شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے مختلف اقوال روایت کیے۔ بعض علماء اس کے لیے عقل اور بلوغ کی شرط لگائی۔ اس کا استدلال آیت والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم خیرا فرمایا۔ قاضی صاحب اس استدلال پر رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں طلب کتابت جس کا ذکر اس آیت کے شروع میں ہے اسی وقت ممکن ہے جب اس کا غلام اس کی اہلیت یعنی عقل و دانائی، اور اگر غلام غیر عاقل ہو تو اس کی طرف سے طلب کتابت سرے سے غیر معتبر ہو جائے گی، تو آپ نے اس کا رد فرمایا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بھئی جو فقہی استنباط اور نہایت لطیف ہے جو ان کے فقہی بصیرت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سورہ معارج میں ہے کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں عورت کا اپنے مملوک غلام سے جسمانی تعلق کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ لفظ علا بتا رہا ہے کہ مالک مملوک کے مقابل میں برتر و اعلیٰ ہے، لہٰذا اگر عورت اپنے غلام سے جسمانی تعلق قائم کرے گی تو یہ فرق ختم ہو جائے گا، کیونکہ فاعل اعلیٰ ہوتا ہے مفعول سے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر خوبصورت انداز میں بالائے قدم یعنی پازیب وغیرہ کی جگہ سطر میں شامل ہے، یعنی پیر کی جو پازیب کی جگہ ہوتی ہے یعنی جو چین خواتین پہنتی ہیں۔ قاضی صاحب اس کے شامل لے سطر ہونے کی دلیل دیتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ کہ پازیب وغیرہ مخفی زینتیں ہیں، ان کا چھپانا جب اس آیت کی روح سے واجب اور ضروری ہے تو محل پازیب کا چھپانا بدرجہ اولا ضروری ہے۔ حضرت ابن عباس ایک انصاری صحابی کے پاس طلب حدیث کے لیے تشریف لے گئے اور خاموشی سے ان کے گھر کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ یہ واقعہ ہم نے پڑھا ہے۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں اس آیت قرآنی وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ کو بھی اس مسئلے کی دلیل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یعنی جب اگر آپ کسی کے پاس جاؤ علم دین کے حاصل کے لیے تو انتظار کرنا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز ابتدا میں فرض تھی، لیکن بعد میں اس کی فرضیت آپ کے حق میں باقی نہیں رہی۔ آپ اس کی دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں میرے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ بعد کے ایام میں تہجد فرض آپ پر سے ساخت کر دی گئی۔ استدلال یہ ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، فرماتے ہیں کہ اگر بعد کے دور میں تہجد اسی طرح فرض باقی رہتی تو لک کی بجائے علیک کہا جاتا۔ دیکھیے تفسیری کمالات، تفسیری نکات۔ نافلۃ لک آپ کے لیے نافلہ ہے، علیکہ فرماتے تو آپ کے اوپر لازم قرار پاتی۔ اس پر شبہ نہ کیا جائے کہ تہجد کی نماز کو تمام امت کے لیے نفل ہے، لہٰذا اگر اس کو نبی کے حق میں بھی نفل ہی قرار دیا جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص اس کے ادا کرنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ پھر آپ احادیث کا بکثرت استعمال ملتا ہے آپ کی تفاسیر میں، جگہ جگہ ہر جگہ آپ کو احادیث طیبہ ملتی ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہر قسم کے پھل یعنی غلہ، پھل، سبزی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ امام شافعی کے نزدیک صرف اس پیداوار پر زکوٰۃ ہے جس میں غذائیت ہے، ان کے نزدیک سبزیوں وغیرہ پر کسی قسم کی زکوٰۃ نہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت معاذ کی روایت کھیرا، ککڑی، خربوز وغیرہ سبزیاں معاف ہے، اللہ کے رسول نے ان کی زکوٰۃ معاف فرمائی۔ قاضی صاحب اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں اس روایت کے راوی اس حدیث کے روایت میں ضعیف بھی ہے اور انقطاع بھی ہے، اور تفصیل اس کی ضعف اسحاق اور ابن نافع ضعیف ہیں۔ یحییٰ بن معین کا قول آپ نے نقل فرمایا ہے، تو فرماتے ہیں کہ امام شافعی کے مسلک کی معید متعدد حدیثیں ساری کی ساری ضعیف ہیں، اس لیے جو امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے وہ زیادہ معتبر ہے۔ اور اس تفسیر کی خصوصیت تصوف کے وہ سلوک کے مسائل ملتے ہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں سالک کو فنا قلب کا مقام مشائخ کے تصوف کے بغیر، مشائخ کے توسط کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ قاضی صاحب آیت ذکر فرماتے ہیں تعرج الملائکہ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 یہ آیت لکھ کر کے فرماتے ہیں سالک کو فنائے قلب اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور مشائخ توسط سے، مشائخ واسطے سے محبت الہی کا فیضان حاصل ہو، کیونکہ
آپ فرماتے ہیں کہ اگر فنائے قلب کا مقام حاصل کرنا چاہیے تو اسے 50,000 سال تک ریاضات و مجاہدات میں صرف کرنا پڑے، تب بھی کرنا پڑے گا، تبھی جا کر کے اس کو مقام مل سکتا ہے۔ اپنے شیخ مرشد مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات و ملفوظات بھی جگہ جگہ ملتے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی، معروف یعقوب کرخی وغیرہ کے ارشادات بھی مختلف مقامات پر آپ کو ملتے ہیں۔ اس تفسیر کی خاصیت یہ ہے کہ بہت سے مسائل تصوف اس میں تفصیلاً ملتا ہے۔ جو آپ کو مشہور، اگر آپ کو دیکھنا ہے اس موضوع پر سب سے قیمتی اور مشہور رسالہ اگر آپ کو ملے گا ارشاد الطالبین ہے۔ اس کے علاوہ 2 رسالے انہوں نے ترتیب دیے ہیں، رسالہ احقاق در اعتراضات عبدالحق بر کلام شیخ مجدد، ایک اختلافی موضوع ہے، اس پر ملتا ہے، اور رسالہ در جواب شبہات بر کلام امام ربانی، یہ 2 آپ کے رسالے ہیں جس میں آپ کو تفصیلی طور پر اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ تنقید و تجزیہ، دیکھیں کسی بھی فن کے ماہرین کے اقوال اور ان کے ذکر کرنا اور ان پر نقد و تنقید کرنا، جائزہ لینا، یہ ایک محقق کا کام ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں بھی ہمیں تفسیر مظہری میں زیادہ طور پر پائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں شبہ نہیں ہے کہ اس تفسیر کو عوام و خاص ہر 2 طبقوں میں بے حد مقبولیت حاصل ہیں۔ آسان ہے، انداز بیان آسان، سادہ ہے، تو اس میں ترتیب ہے، جامعیت ہے، تمام لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بعض دوسری جہتوں سے اس پر توجہ کی ضرورت ہے اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہند و پاک میں مختلف عربی ایڈیشنز چھپ چکے ہیں، اردو میں بھی اس کی کتاب تفسیر مظہری جو ہے ندوۃ المصنفین نے اس کو شائع کیا، اس کا دوسرا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے۔ امام حضرت تفسیر ضیاء القرآن پیر کرم شاہ اظہری علیہ رحمت و رضوان نے بھی اس کا ترجمہ اور تفسیر پر بہت ہی مدلل کام کیا ہے، مدلل کام کر کر کے آپ نے چھاپا ہے، اور لہٰذا اس کی جامعیت فقہی اعتبار سے اس کی نظیر نہیں ملتی، تو ہم اس کے حاشیے وغیرہ، حواشی وغیرہ لکھے جا سکتے ہیں، فقہی عبارتوں کے حوالے لکھے جا سکتے ہیں، اور احادیث وغیرہ کی تخریج بھی ہو سکتی ہے، تو ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بہت ہی اور جامع کام ہو جائے گا، بہت مبسوط کام ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ آج ہم نے جو تفسیر آپ کے سامنے پیش کی وہ ہے تفسیر مظہری، جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمۃ والرضوان نے عربی زبان میں ہندوستان کی، میں سمجھتا ہوں کہ اولین تفاسیر میں شمار ہوتی ہے، جو آپ نے ترتیب دی ہے اور لکھا ہے، اور اس تفسیر کو آپ نے اپنے شیخ اور پیر و مرشد مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کو تفسیر مظہری کا نام دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز پھر اور کوئی تفسیر کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔